اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسانی نظام اور انسانی معاشرے کے لیے قوانین اور ضوابط مقرر فرمائے ہیں، جیسا کہ کائنات کو بنانے اور چلانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین اور قواعد و ضوابط بنائے ہیں، جنہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں سنت کہا گیا ہے، سنت اللہ، اور جس کی جمع سنن ہے۔ اور یہ بات ہم نے متعدد مناسبتوں میں اور مستقل موضوع بھی قرار دیا ہے کہ قرآن کریم میں سنن الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قوانین، عالمی قوانین تکوینی، جن کے ذریعے سے کائنات چلتی ہے، اور وہ قوانین جو انسانی سماج کے لیے مخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، قرار دیے ہیں۔ جو بھی انسانی معاشرے میں حادثات رونما ہوتے ہیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، اور مختلف اقوام اور طبقات پیدا ہوتے ہیں، ان کے درمیان آپس میں جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور پھر ہر انسانی نسل ایک معین نقطہ سے آغاز کرتی ہے اپنی زندگی اور ایک معین انجام تک پہنچتی ہے، یہ سب کچھ الہی قوانین اور ضوابط کے تحت ہوتا ہے۔ ہر جو مرج نہیں ہے اللہ کے نظام میں، اور نہ ہی جو قوانین انسان کے لیے ہیں ان کے اندر، اور نہ ہی وہ قوانین جو کائنات کے اندر ہیں۔ فرق فقط یہ ہے کہ کائنات کے لیے تکوینی قوانین اللہ کے ارادے سے عملی ہوتے ہیں، انہی قوانین کے مطابق سب کچھ انجام پاتا ہے، لیکن اس کے اجراء کے پیچھے اللہ کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے، فقط اللہ کا ارادہ۔ لیکن انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوانین، قواعد، ضوابط و دستورات مقرر کیے ہیں، جن کے تحت انسانی نظام چلنا ہے، اس میں اللہ کے ارادے سے یہ قوانین بنتے ہیں اور انسان کے ارادے سے لاگو ہوتے ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ ان قوانین کو انسان نے انتخاب کرنا ہے، کون سا قانون اور کون سا ضابطہ، اور ہر ضابطے کا انجام بھی وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اس قانون اور ضابطے کے مطابق ہم اگر آج کے حادثات کو دیکھیں، قرآن کریم کے اس معیار کو بنیاد قرار دے کر، جو کچھ آج رونما ہوا ہے، آج کے حالات ہیں کہ رہبر معظم امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہے، اور دنیا کفر و دنیا طاغوت، دنیا ستم، استکبار، سب اکٹھے ہو کر انقلاب اسلامی کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ایران کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور ساری دنیا خاموش ہے یا ظالمین کے ساتھ ہے، معاون بنی ہوئی ہے، اور فقط ایک ملک، ایک مملکت، ایک حکومت اور ایک ملت
اور ایک قیادت اس سارے ظلم و ستم کے مقابلے میں، عالمگیر نظام ستم کے مقابلے میں استقامت دکھا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق ہو رہا ہے، یوں نہیں کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین نہیں بنائے تھے، اور ہر چند ان قوانین کا انتخاب انسانوں نے کیا ہے۔ جو مزاحمت کر رہے ہیں، مقاومت دکھا رہے ہیں، استقامت دکھا رہے ہیں، جیسے ایران کی ملت ہے، ایران کی سپاہ ہے، ایران کے مجاہدین ہیں، یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے پر عمل پیرا ہیں، اور جو خاموش ہیں، جو ساکت ہیں، جو تسلیم ہو چکے ہیں، جو ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دوسرے ضابطے پر عمل پیرا ہیں۔ اور یہ دونوں ضابطے، جن میں سے ایک ضابطہ اہل ایران نے انتخاب کیا ہے اور دوسرا ضابطہ باقی دنیا نے، مسلمان و غیر مسلمان دنیا نے اختیار کیا ہے، دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہے۔ دونوں کا انجام، جس طرح سے یہ قوانین متضاد ہیں اور ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں، اسی طرح ان کا انجام بھی متضاد ہے۔ جو راستہ استقامت کا، جہاد کا، پائیداری کا ایران نے اور ایرانی قیادت نے انتخاب کیا ہے، اس کا انجام اور ہے، اور جو راستہ باقی مسلمان دنیا نے اور باقی انسانی دنیا نے اور طبقات نے اختیار کیا ہے، اس کا انجام اس کے علاوہ ہے۔ وہ ضابطہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے مقرر کیا ہے، ان میں سے سورہ مبارکہ احزاب میں سے ایک بنیادی ضابطہ یا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ عہد ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ۔ یہ ایک قانون ہے، سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ انسانوں کے لیے اللہ نے عہد رکھا ہے۔ عہد یعنی انسانوں کے فرائض، ذمہ داریاں، حالات کے مطابق، زمانے کے مطابق، صورتحال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، مختلف حالات کے لیے مختلف ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، اور انہی ذمہ داریوں کو انسانوں کے اوپر لاگو کیا ہے، ان کو لازم قرار دیا ہے کہ یہ ذمہ داریاں انسانوں نے نبھانی ہیں۔ اللہ کی طرف سے انسان کو یہ ذمہ داری دینا، یہ اللہ کا عہد ہے، اور انسان کا اس ذمہ داری کو لے لینا، قبول کر لینا، یہ انسان کا عہد ہے۔ اور قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر کیا ہے۔ انبیاء سے اللہ نے عہد لیا ہے، بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا ہے، اور اسی طرح مومنین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس عہد کی وفا ہے۔ وفا یعنی عہد کو نبھانا، عہد کو پورا کرنا، عہد کو جزیات سمیت، تفصیلات سمیت، جن جن امور کے اوپر عہد کیا ہے، جو ذمہ داریاں انسان کے سپرد کی گئی ہیں، ان کو تمام تفصیلات، جزیات کے ساتھ، ان کی زمانی مکانی خصوصیات کے ساتھ ان کو انجام دینا، یہ وفا ہے۔ اور عہد کے مواد کو اور عہد کی ذمہ داری کو اور اس ذمہ داری کے جزیات کو، تفاصیل کو مکمل طور پر انجام نہ دینا، یا سرے سے اس سارے عہد کو چھوڑ دینا، یا اس کے کچھ حصے کو چھوڑ دینا، اس کو اصطلاح میں غادر کہتے ہیں۔ غدار، اردو میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ہم عموماً خیانت کرنے والے کو غدار کہتے ہیں، لیکن عربی لغت میں، قرآن کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں غدار عہد توڑنے والے کو کہتے ہیں۔ غادر عہد شکنی، اور وفا عہد کی وفا، عہد پورا کرنا ہے۔
ایک تو عہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے عہد لیا ہے، دوسرا قانون اللہ کا اس عہد کی وفا ہے، اور تیسرا ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی سے مربوط ہے، اور وہ یہ کہ جو عہد پورا کرتے ہیں اس کا کیا نتیجہ ہے، انجام ہوگا، اور جو عہد وفا کرتے ہیں، اور جو عہد غدر کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نقض عہد کرتے ہیں، نقض عہد کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہے۔ یہ بھی ایک ضابطہ ہے، قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور اس کے مطابق نظام انسانی کو قائم کیا ہے۔ اس سے اللہ کے ضابطے سے، اللہ کی سنت سے، اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے سے کوئی انحراف نہیں ہوگا۔ یعنی انسان کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اللہ کی طرف سے کسی نسل کے لیے عہد و ذمہ داری مقرر نہ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ یہ عہد، یہ سنت شکنی ہے اور سنت کی تبدیلی ہے، اور اللہ کا قرآن کریم میں صریح فرمان ہے کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور تحویلا یا تغیرہ۔ اللہ کی سنت میں کوئی تغیر، تبدیلی یا تحول نہیں آئے گا کہ کسی نسل کو اللہ نے ذمہ داری دی ہو اور کسی کو نہ دی ہو، کسی کو عہد وفا کرنے کے نتیجے میں کوئی نتیجہ دیا ہو اور کسی کو عہد وفا کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پاداش یا جزا دے دی ہو۔ یہ سنت شکنی، اور سنت اللہ کی نہیں ٹوٹتی اور نہ کوئی اسے توڑ سکتا ہے، چونکہ اللہ خود بھی اپنی قوانین، اپنی سنتیں نہیں توڑتا، نہ کسی قوم کے حق میں، نہ کسی فرد کے حق میں، اور نہ ہی کسی خاص طبقے کے حق میں اللہ اپنی سنتیں تبدیل نہیں کرتا۔ اولین ہوں، آخرین ہوں، انبیاء کے دور کے لوگ ہوں، انبیاء کے بعد کے دور کے لوگ ہوں، آج کی نسلیں ہوں، آنے والے زمانے کی نسلیں ہوں، کسی کے حق میں اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوگا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور سنت عہد سب کے اندر یکساں طور پر لاگو ہوگا۔ جو عہد کرنے والے ہیں وہ ایک الگ انجام کو پہنچیں گے، جو عہد اور ذمہ داری نہیں اٹھاتے وہ الگ انجام کو پہنچیں گے۔ اس ضابطے کے تناظر میں ہم اگر دیکھیں تو جو موجودہ صورتحال ہے اور جو حادثات رونما ہو رہے ہیں اور حالت وقوع میں ہیں، اللہ کے اس بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہیں کہ اللہ کا عہد ہے، کچھ لوگوں نے اللہ کا عہد قبول کیا ہے، متعہد ہوئے ہیں، اور کچھ نے اللہ کا عہد قبول نہیں کیا ہے، غیر متعہد ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ دنیا دو حصوں میں اس وقت تقسیم شدہ ہے۔ اللہ کا عہد وفا کرنے والے، وفا بعد میں ہے، پہلے اللہ کے ساتھ عہد کرنے والے، باندھنے والے، اور اللہ کا عہد توڑنے والے یا عہد نہ کرنے والے۔ اس وقت ہمیں جو ایک واضح تقسیم قرآنی معیار کے مطابق اور ضابطے کے مطابق نظر آتی ہے کہ اس وقت فقط ایک ملت ہے، ایک جمعیت و جماعت ہے، البتہ وہ بھی نہ سارے، تمام ایران یہ عہد نہیں نبھا رہا۔ ایران کے اندر ایک محدود اقلیتی طبقہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اور اس عہد پر قائم ہے، اور اس طبقے کے سلسلہ امام شہید امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور وہی ہیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ یا مکتب جن لوگوں نے اختیار کیا ہے، کہ امام خمینی کا مکتب عہد کی بنیاد پر ہے، عہد سے شروع ہوتا ہے اور وفائے عہد پر ختم ہوتا ہے، جہاں پر نخبہ انسان بجا لاتا ہے وہاں پر وہ عہد پورا ہو جاتا ہے، اپنے مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن باقی نفری جو اس کے حاشیے میں رہ رہی ہوتی ہے اور مختلف
چہروں کے ساتھ، مختلف شناخت کے ساتھ، مختلف پہچان کے ساتھ، مذہبی پہچان کے ساتھ، غیر مذہبی پہچان کے ساتھ، عالم کے روپ میں، مجتہد کے روپ میں، مرجع تقلید کے روپ میں، مقلد کے روپ میں، عبادت گزار کے روپ میں، اور عام مومن کے روپ میں، مختلف شکلوں میں، مختلف روپ کے اندر یہ لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ سب کچھ ہوتے ہیں، صرف ایک چیز نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کا عہد، اللہ کی طرف سے ذمہ داری جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کی ہے، وہ اپنے دوش پر نہیں لیتے، غیر ذمہ دار کے طور پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ دیندار ہوتے ہیں لیکن غیر ذمہ دار دیندار، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں غیر ذمہ دار تعلیم یافتہ، مذہبی ہوتے ہیں غیر ذمہ دار مذہبی، غیر متعہد، یعنی جنہوں نے اللہ کا جو کتب آسمانی میں اللہ نے جو ذمہ داریاں امتوں کے اوپر، مومنین کے اوپر ڈالی ہیں، ان میں سے کوئی ذمہ داری نہیں لیتے اپنے دوش پر۔ اور اس کے لیے ان کے پاس، بعض کے پاس دلیل ہوتی ہے، دین سے، قرآن سے ہی دلیل لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری ذمہ داری نہیں بنتی۔ مثلا اقامت دین کی ذمہ داری فتویٰ ہی ایسا دیتے ہیں کہ یہ انسان پر نہیں بنتی، انسان کو فقط عبادتیں بجا لانا انسان کی ذمہ داری ہے، نظام بنانا، نظام قائم کرنا اللہ کا، اور اللہ کے نظام کے لیے میدان ہموار کرنا، اسباب فراہم کرنا، وسائل مہیا کرنا، انسان تیار کرنا، مشکلات کا مقابلہ کرنا، دفاع کرنا، استقامت دکھانا، مقاومت کرنا، یہ سب ان کے شریعت میں اور ان کی تعلیم میں، دین شناسی میں تمام عہد سارے معطل اور کینسل ہوتے ہیں کہ یہ ہم پر نہیں بنتے، یعنی ہم نہیں لیتے۔ ظاہر قرآن میں تو ہیں، اللہ کی کتاب میں ہیں، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے والا عالم فقی ان تمام عہد پر اور ان ذمہ داریوں کے اوپر قلم پھیر دیتا ہے اور کراس لگا دیتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داریاں نہیں بنتی۔ جیسا کہ ایک طبقہ ابھی موجود ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمانہ غیبت کا ہے، امام کی غیبت کا، یہ امام کی ذمہ داریاں ہیں، امام معصوم کی، مومن کی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ اس طرح کی دلیلوں سے انہوں نے اللہ کا عہد چھوڑ دیا ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ جنہوں نے اس کو ذمہ داری سمجھا ہے کہ اقامت دین یا اللہ کے نظام کے کو قائم کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح حق کا ساتھ دینا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا، ستمگر و ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ لیکن دین شناسی میں عالم دین، جس طرح علماء یہود تھے کہ ان کی مہارت یہ تھی کہ جو اللہ نے ذمہ داریاں تورات میں مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، انبیاء کے پیروکاروں کے لیے یا علماء کے لیے مقرر کی ہیں، ان علماء کی مہارت یہ ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو کالعدم قرار دینا کہ یہ نہیں بنتی ہیں، یہ نبیوں کی ہے، یہ عیسیٰ مسیح کی ذمہ داری ہے، یہ موسیٰ کلیم کی ذمہ داری ہے، یہ حضرت ہارون کی ذمہ داری ہے، یہ عوام کی ذمہ داریاں نہیں بنتی۔ یہ ان کی مہارت تھی جس کو قرآن نے تحریف کہا ہے، یعنی ہیر پھیر، دین کے اندر تبدیلی اور ہیر پھیر، یا دین کے ترجمے اور دین کی تفسیروں میں جا بجا کر دینا دینی قواعد و ضوابط کو۔ اور اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں انسان کے اوپر لگائی ہیں اجتماعی طور پر، سماجی طور پر، دفاع کے لیے خصوصاً جو ذمہ داریاں اللہ نے لگائی ہیں ان سب کو کالعدم قرار دینا، یہ علماء یہود کا تخصص تھا۔ اور مسلمان علماء نے علماء یہود سے یہ دین شناسی وراثت میں لی ہے، ہر چند بظاہر یہود و عالم یہود سے نفرت کرتے ہیں، لیکن عملاً یہودی افکار و یہودی تفکرات اپنے دین کے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ یہی کہ ذمہ داری نہیں ہے ہماری، مثلاً یہ امام معصوم کی ذمہ داری ہے، یہ امام غائب کی ذمہ داری ہے، وہ ظہور کریں گے تو ظلم کے خلاف قیام کریں گے۔ یہ وہ تفسیر ہے جو علماء یہود سے علماء اسلام نے سیکھی ہے اور اس کے مطابق انہوں نے تعلیمی نظام بنایا ہے اور اس تعلیم کو چلا رہے ہیں۔
لہٰذا غیر ذمہ دار ہیں، کسی چیز کے اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے، کسی چیز کا مسئول نہیں سمجھتے کہ ہم سے اگر یہ سوال کیا جاتا ہے تو ہم قبول کریں کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی جو ہم ادا نہیں کر رہے۔ اور یہ تفسیریں رائج ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی تفسیر کی، قرآن کی تفسیر کی، اسی طرح جس طرح اہل البیت علیہ السلام نے تفسیر بتائی اور کی، یعنی جو کچھ اللہ نے قرآن میں مقرر فرمایا ہے وہ سب ہر دور میں، زمانہ رسول اللہ میں، زمانہ ظہور امام میں، زمانہ غیبت میں، زمانہ ظہور میں، تمام ذمہ داریاں منہ بے منہ، حرف بحرف وہ ایک جیسی ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نبی موجود ہوں یا نبی دنیا سے چلے جائیں، ذمہ داریوں میں امت کی اور مومنین کی ذمہ داریوں میں ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ امام معصوم موجود ہوں یا امام معصوم پردہ غیبت میں ہوں، امام معصوم غیبت میں ہو یا امام معصوم ظہور کرے، ذمہ داریوں میں ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ اس لحاظ سے یہ زمانے تقسیم کرنا کہ اس زمانے میں یہ ذمہ داریاں ہیں، اس زمانے میں یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، یہ بھی علماء یہود سے متاثرہ تفسیر و تعریف اور تعلیم ہے کہ کچھ زمانوں میں کچھ ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ حالات میں کچھ ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ یہ عہد ہر نسل کے لیے اور ہر دور کے لیے ہے، اور وہ عہد آپ کو پورا کرنا ہے۔ عہد پورا کرنا وفا کہلاتا ہے، جس کو قرآن کریم نے سورہ احزاب کی آیت 23 میں صدق کا نام دیا ہے کہ صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اللہ کو جن امور پر اللہ سے عہد کیا ہے ان کو، اس عہد کو سچ کر دکھایا ہے، صدق تک پہنچایا ہے اور پورا کیا ہے۔ یہ وہی وفا ہے، یعنی اس عہد کو وفا کیا ہے۔ عہد وفا کرتے ہوئے جنہوں نے قضائے نحبہ کیا ہے، اور عہد کو وفا کرتے ہوئے جو ابھی حالت انتظار میں ہے۔ قضائے نحبہ یعنی جن کا کام تکمیل ہو گیا ہے۔ قضائے نحبہ کا بعضوں نے معنی شہادت کیا ہے، موت نہ، بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے، وفا کر دیا ہے، کام مکمل کر دیا ہے۔ نحبہ ذمہ داری اور عہد پورا کرنے کو کہتے ہیں، تسلسل کے ساتھ، وقفے کے بغیر، اس کے اندر کوئی وقفہ ایجاد کیے بغیر، جو عموماً ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، جو دین مذہب سکھایا گیا ہے، وہ لاپرواہی کا مذہب ہے، اور لاپرواہی میں بھی آپ کو کوئی ملامت نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لاپرواہ ہیں، تمام دین بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو بھی آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی آپ مومن ہیں، تمام عہد توڑ کر بھی آپ مومن ہیں۔ چونکہ یہود نے یہ کام سکھایا کہ تمام عہد اللہ کے توڑ دیں، معصیت کریں، اور پھر بھی آپ جنت کے انحصاری مالک اور وارث ہیں۔ کیوں؟ چونکہ جنت کے لیے، آخرت کے لیے جو اللہ نے معیار رکھا ہے وہ عہد، وفا، کارکردگی، ذمہ داری، اور ذمہ داری کو نبھانا، ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ جنت کا معیار آپ کی نسبت اور آپ کا نسب ہے۔ یہ یہود کی تفسیر ہے کہ جنت میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اولاد کس کی ہو، آپ نسل کس کی ہو، آپ کا رشتہ و تعلق کس سے ہے، قرابت کس سے ہے، اور آپ ماننے والے کس کے ہو، آپ منسوب کس سے ہو، یہی فقط آپ کو دیکھا جائے گا۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ یہود سے کارکردگی نہیں پوچھی جائے گی، یہود کے علاوہ باقی سب سے ایمان پوچھا جائے گا، اقامت الصلاۃ پوچھا جائے گا، عمل صالح پوچھا جائے گا۔ یہ عمل صالح و ایمان یہ یہود کے لیے نہیں ہے، یہود مستثنیٰ ہیں اس سے۔ یہود سے فقط یہ تصدیق کروائی جائے گی شناختی کہ یہ اولاد ابراہیم سے ہیں یا نہیں، یہ بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد ہیں یا نہیں، ان کا کوئی نسب ان سے ملتا ہے یا نہیں، بلکہ ان کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل محشر میں کرسی لگا کے جنت اور جہنم کے درمیان میں بیٹھے ہوں گے، اور ساری جمعیت گزر رہی ہوگی،
اور وہ جمعیت جو گزر رہی ہوگی صفوں میں، لائنوں میں، اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ کس نسل قوم کا بندہ ہے۔ اگر انہیں بتا دیا جائے کہ یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ کمیونسٹ ہے، یہ مسلم ہے، یہ مسیحی ہے، یہ کوئی بھی ہے، تو اسے کہیں گے جانے دو، اس کو جدھر بھی لے کے جا رہے ہو اس کو جانے دو۔ کارکردگی کی بنیاد پر انہیں لے کے جایا جا رہا ہوگا، کچھ کو جہنم میں اور کچھ کو جنت میں، اور ان میں سے کسی میں مداخلت حضرت ابراہیم نہیں کریں گے، لیکن ہر گزرنے والے کو پوچھیں گے ملائکہ سے کہ یہ کون ہے، کس مسلک، کس مذہب کا ہے۔ جب یہودی کا نام آئے گا کہ یہ یہودی ہے، بنی اسرائیل ہے، تو وہاں حضرت ابراہیم روک لیں گے اور پوچھیں گے کہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو، اور وہاں بتایا جائے گا کہ یہ بدکار تھا، بد عمل تھا، جنایت کار تھا، اور اس کے نامہ عمل میں کوئی عمل صالح نہیں ہے، سب عمل فاسد ہے اس کا، اس وجہ سے اس کو جہنم لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم وہیں پہ روک لیں گے، ملائکہ سے وہ بندہ چھڑا لیں گے اور انہیں کہیں گے کہ یہ عمل صالح دوسروں کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے فقط یہ ہے کہ یہ ابراہیم و یعقوب کی اولاد ہیں، فقط یہ تسلی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ یہ یہود کی کتابوں میں کہ صرف ایک چیز اور دیکھی جائے گی کہ ملائکہ کو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ یہ دیکھو کہ یہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ختنہ نہیں ہوا تو وہیں ملائکہ کو کہیں گے کہ جنت جانے کی ایک دو شرطیں ہیں، ایک اولاد ابراہیم ہونا، اولاد یعقوب ہونا، اور دوسرا ختنہ شدہ ہونا۔ اس لیے اولاد اسرائیل کی تصدیق ہوگی کہ یہ یہودی اصلی ہیں یا نہیں، دوسرا یہ کہ مختون ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ثابت ہو گیا کہ یہ اولاد یہود میں سے ہیں، اولاد بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور دوسرا مختون ہے، تو جانے دیں، ان کو جنت میں لے جائیں، جتنا بھی بدکار ہو یہ جہنم میں نہیں جائے گا، جیسا کہ قرآن میں یہود نے خود یہ کہا ہے کہ ہم کوئی بھی یہودی اور کوئی بھی نصرانی جہنم میں نہیں جائے گا۔ لن يدخل النار، کوئی بھی ہم میں سے جہنم میں نہیں جائے گا، الا ایاما معدودہ، چند ایام کے لیے جائیں گے، اور وہ بھی اتنا جتنا ریمانڈ گزرتا ہے، یعنی پوچھ گچھ ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، یعنی جس میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہودی ہے یا نہیں، اور جس میں ختنہ اس کا چیک کیا جائے گا کہ مختون ہے یا نہیں، اور اگر مختون نہیں ہے تو وہاں کر دیا جائے گا، اگر مختون ہے تو بغیر عمل صالح پوچھے اسے جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ یہودی تفسیر ہے کہ اگر آپ نے کوئی ذمہ داری بھی انجام نہیں دی پھر بھی آپ مومن ہو، چونکہ آپ منسوب جس سے ہو، نسبت جس سے ہے، وہی آپ کے آج کام آئے گی۔ یہی تفسیر ہو بہو، بلکہ اس سے زیادہ غلیظ تر اور اس سے زیادہ بدتر کر کے مسلمان علماء نے مسلمان مومنین کے لیے بیان کی ہے کہ آپ کو بھی عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ذمہ داریاں سمجھنا، ذمہ داریاں نبھانا، عہد کرنا اور عہد وفا کرنا، یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، فقط نسبت آپ کی پوچھی جائے گی کہ آپ نسبت رکھتے ہو رسول اللہ سے، نسبت رکھتے ہو اہل البیت سے، نسبت رکھتے ہو ان چیزوں سے۔ اگر نسبتیں ثابت ہو جائیں تو باقی عمل صالح نہیں پوچھا جائے گا۔ تو انہوں نے تو ختنے کی بھی شرط نہیں رکھی کہ فقط نسبت کافی ہے، کہ نسبتیں ثابت ہوں گی تو جتنے بھی مجرم ہو جرائم سمیت آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس تفسیر نے در حقیقت عہد چھڑایا ہے، قرآنی عہد، نبیوں کا عہد، انسانی عہد، ایمانی عہد لوگوں سے اس تفسیر نے چھڑایا ہے۔ اور آج ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، ایک طرف ایک جمعیت اور ایک ملت ہے، محدود جمعیت جو صاحب استقامت ہیں، وہ مقاومت دکھا رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، ستم کے خلاف ہیں، نظام الہی قائم کیا ہے، نظام الہی کی حفاظت کر رہے ہیں، نظام الہی کا دفاع کر رہے ہیں، اور حقوق مسلمین کا دفاع کر رہے ہیں، اور باقی تمام ممالک، باقی تمام جمعیتیں، باقی تمام مسالک، سب کے سب وہ اس عمل کا حصہ نہیں ہیں، وہ اسے اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے، اور اس ذمہ داری نہ سمجھنے کو اپنے لیے پریشانی بھی نہیں سمجھتے، یعنی اس کو اپنے لیے کوئی
خطرہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم چونکہ اس احساس ذمہ داری کے بغیر ہی مومن ہیں ہم، کیونکہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، چونکہ ہم روزے رکھتے ہیں، عبادتیں بجا لاتے ہیں۔ روزے رکھنا، عبادتیں بجا لانا انسان کو عہد کے لیے تیار کرتا ہے، چونکہ عبادت اظہار عبودیت کو کہتے ہیں، اظہار عبدیت کو کہتے ہیں، اور عبدیت اطاعت کی آمادگی کو کہتے ہیں۔ ذمہ داریاں لینے کی آمادگی کا نام عبدیت ہے، عبودیت ہے، اور عہد سمجھنا، عہد کرنا، عہد نبھانا، اس کے لیے جس تیاری اور آمادگی کی ضرورت ہے اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ عباد یعنی تیار لوگ، آمادہ لوگ، عہد کرنے والے، عہد اٹھانے والے، عہد نبھانے والے، عہد وفا کرنے والوں کو عباد کہا جاتا ہے، نہ کہ پوجا کرنے والوں کو۔ پوجا کرنے والے عباد نہیں ہیں، نہ یہ عبادت ہے۔ اطاعت عبادت ہے، اور اطاعت کی آمادگی کو عبادت کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو عباد الرحمن، عباد اللہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن اور جنت کے حقدار ہیں، لیکن کوئی بھی عہد اللہ کا اٹھاتے نہیں ہیں اور انجام نہیں دیتے۔ مختلف توجیہات ہیں، مختلف تفسیرات و تعویلات کر کے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے جب عہد ہے ہی نہیں ہے تو رجال کے زمرے سے ہی نکل جاتے ہیں۔ من المؤمنین رجال، یہ مومنین ہیں لیکن مومنین نامرد ہیں، یہ وہ اشباح الرجال مومن ہیں، صرف عبادتیں کرنے والے، ذمہ داریاں چھوڑنے والے، عہد ترک کرنے والے اور عہد نہ نبھانے والے ہیں۔ صادق بھی نہیں ہیں، کاذب ہیں، جھوٹے ہیں۔ مومن اس لیے ہیں کہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، اس وجہ سے مومن ہیں یہ، لیکن یہ سچے بھی نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، اور یہ رجال بھی نہیں ہیں، نامرد و اشباح الرجال ہیں۔ تو آج جو صورتحال منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں رجال ایمانی، مومنین میں سے رجال اور مومنین میں سے اشباح الرجال، یہ دو بڑی تقسیم قرآن کے مطابق آج کے واقعات نے کر دی ہے کہ رجال میں وہی شامل ہیں جو قائد شہید اور جو امام شہید اور رہبر شہید کے ساتھ کھڑے ہیں اور پیروکار ہیں اور ان کی راہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، یعنی مزاحمت و مقاومت و استقامت دکھانے والے۔ اور باقی اشباح الرجال، زمین بھری ہوئی ہے، مسلمان ملک بھرے ہوئے ہیں، بلکہ خیانت تک کر رہے ہیں اور اس مجاہدین کے مقابلے میں دشمن کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ رجال ہی نہیں ہیں، سچے بھی نہیں ہیں، تو وفا اور قضاء نحبہ ان کی زندگیوں میں کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ قضاء نحبہ یعنی کام کو تکمیل کرنا، اس کا مطلب مرنا نہیں ہے۔ نحبہ مرنے کو نہیں کہتے، موت کو نہیں کہتے، لیکن جو شہداء اپنا کام تکمیل کر کے راہ خدا میں جان دیتے ہیں، وہ مصداق ہے قضاء نحبہ کا۔ ورنہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے بھی قضاء نحبہ کیا ہے وہ حتماً مرے تو کہیں گے یہ اس نے کام پورا کیا ہے یا قضاء نحبہ کیا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو مرے نہیں ہیں لیکن قضاء نحبہ کر دیا ہے، یعنی کام پورا کر دیا انہوں نے، ادھورا نہیں چھوڑا ہوا۔ جنہوں نے ادھورا چھوڑا ہوا ہے لیکن تبدیل نہیں کیا، عہد مصروف ہیں، مسلسل مصروف ہیں، لیکن کام پورا نہیں ہوا ان کا، یہ منتظر ہیں۔ منتظر جن کا کام تکمیل نہیں ہوا، اور قاضی نحبہ یعنی جن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ جن کا کام مکمل ہو گیا ہے یا شہید ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں، دونوں صورتوں میں ان کا کام مکمل اور تکمیل ہو گیا ہے۔ باقی ان کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا، وہ انتظار میں، انتظار یعنی قضاء نحبہ کے انتظار میں ہے، کام کی تکمیل کے انتظار میں ہے، نہ کسی اور کی انتظار میں جو ان کا کام کرے آ کر۔ یعنی جس کو ذمہ داری دی گئی ہے، جس نے عہد ذمہ لیا ہے لیکن اس سے ابھی اپنا کام مکمل نہیں ہوا، تو وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور آئے گا میرے حصے کا کام انجام دے گا، یہ منتظر نہیں ہے،
یہ لاپرواہ ہے، یہ رجل بھی نہیں ہے، مرد بھی نہیں ہے، نامرد ہے، اشباہ الرجال میں سے، اور سچا بھی نہیں ہے، جھوٹا ہے یہ، جس نے کام شروع ہی نہیں کیا، عہد نبھانا آغاز ہی نہیں کیا، یہ راستے پر ہی نہیں آیا اور اس جمعیت کا حصہ ہی نہیں بنا جو قضائے نحبہ کر رہے ہیں، یعنی عہد کا کام، ذمہ داری کا کام مکمل انجام دینے والے میں سے نہیں ہیں یہ۔ وما بدلوا تبدیلا، منتظر یعنی جن کا کام مکمل نہیں ہوا، قضائے نحبہ جن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اور دونوں کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اور سچ کر دکھایا ہے۔ بس عہد ایک بنیادی سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کی بنیاد پر انسانی نظام قائم ہوگا اور چلے گا، اور جو عہد رکھنے والے ہیں یہ کریں گے، اللہ کا نظام قائم کریں گے، اللہ کی راہ میں قیام کریں گے، اللہ کی راہ میں دفاع کریں گے اور نظام دین کا دفاع کریں گے۔ یہ مخصوص طبقہ ہوگا۔ باقی جن کو امیر المومنین نے کہیں اشباہ الرجال کہا ہے اور کہیں ہمج رعا کہا ہے۔ ہمج رعا یعنی ریوڑ، جانوروں کا، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ۔ یمیلون مع کل نائق، ان کے لیے امیر المومنین نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جن کی کوئی جہت نہیں ہے، بھیڑ چال والے، جن کی کوئی سمت نہیں ہے، جن کا کوئی راستہ نہیں ہے، جن کا کوئی رہبر نہیں ہے، جن کا کوئی قائد نہیں ہے، یہ ہر سیٹی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہر نائق جو بھی ندا دے، جو بھی کال دے، جو بھی ان کو کچھ کہے، یہ اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ کبھی ووٹ لینے دوڑ پڑتے ہیں، کبھی لنگر کھانے دوڑ پڑتے ہیں، کبھی تماشا دیکھنے دوڑ پڑتے ہیں، کبھی کسی اور جلسے جلوس میں، ریلی میں شریک ہونے دوڑ پڑتے ہیں۔ ان کی جہت ہی نہیں ہے۔ یہ ہمج رعا ہیں، اشباہ الرجال ہیں اور ہمج رعا ہیں، اور ان کے مقابلے میں متعہدین ہیں اور عہد کو وفا کرنے والے ہیں، اور عہد یعنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے ہیں۔ خب یہ منظر قرآن کریم نے، یہ سنتیں قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں مختلف تاریخی واقعات کے ضمن میں، جیسے سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی ایک مثال دی ہے قرآن میں، اس کو آنے والی امتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے، نسلوں کے لیے اس مثال کو نصاب یا بنیاد قرار دیا ہے۔ اور وہ جنگ احد کا ماجرا ہے کہ آج جو جنگ جاری ہے وہ ہو بہو جنگ احد ہے۔ اس جنگ احد میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جس طرح قرآن کریم نے سورہ مبارکہ آل عمران میں جنگ احد میں طبقات ذکر کیے ہیں کہ ایک طبقہ ہے منافقین کا جو شروع سے جنگ کا حصہ ہی نہیں ہے، اور اگرچہ ابتدائی طور پر اپنے آپ کو مومن ظاہر کر کے پھر جنگ کے لیے چند قدم چلے ہیں، لیکن بیچ میں انہوں نے راستہ بدل لیا اور واپس آ گئے۔ دوسرے وہ طبقہ تھا جو حریص تھے، لالچی تھے، یا وہ لوگ تھے جو جھگڑے کر رہے تھے اس وقت، جو تنازع میں مبتلا ہو گئے، یعنی میدان جنگ میں تنازع کھڑا کر دیا۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اس وقت میدان جنگ ہے، ایک جمعیت تمام عالم کفر و شرک و تمام ظلم و ستم و استکباریت کے مقابلے میں ایک ملک، ایک قوم، ایک جمعیت ڈٹی ہوئی ہے۔ اور عین میدان جنگ میں اس وقت باقیوں کا حال دیکھیں آپ، کہ اس وقت باقی ممالک میں، باقی مسلمان ممالک میں جس سرزمین میں حرمین ہیں، مکہ و مدینہ ہیں، ان کی حالت دیکھیں، خلیج کے باقی عرب ممالک کی حالت دیکھیں، باقی اسلامی ممالک کی حالت دیکھیں، اور اس ایک ملک یعنی ایران کے پڑوس میں دیکھیں، اس کے چاروں طرف اسلامی ممالک ہیں۔ ایران کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ملک نہیں ہے۔ پاکستان کے پڑوس میں دو مسلمان ملک ہیں، دو غیر مسلمان ملک ہیں، ایک چین ہے جو غیر مسلم ہے اور ایک بھارت ہے جو غیر مسلم ملک ہے۔ پاکستان کی 2 سرحدیں غیر ملکیوں کے پاس ہیں، یعنی ساتھ ہیں، اور 2 سرحدیں مسلمان ملکوں کے ساتھ جڑتی ہیں۔ لیکن ایران کی 4 سرحدیں یا 4 سے زیادہ سرحدیں
وہ ساری مسلمان ملکوں سے جڑتی ہیں. ترکی ہے، عراق ہے، آذربائیجان ہے، ترکمانستان ہے اور افغانستان ہے، پاکستان ہے. یہ سارے ممالک اسلامی ممالک ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ملک، اس کی حکومت، اس کی فوج اور اس کے عوام اس جنگ میں اس جمعیت کے ساتھ نہیں ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے قیام کیا ہے. ایک ملک بھی نہیں ہے. ہر چند ہمدردی ہے، باقی جمعیتوں کے اندر ہمدردی ہے، لیکن جنگ میں ان کے ساتھ نہیں ہے. جنگ سے کنارہ کش اور جنگ سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ نہیں ہیں، اور واقعاً نہیں ہیں. حکومتیں حقیقتاً نہیں ہیں ایران کے ساتھ، اور ایران کے مخالف گروہ کے ساتھ ہیں. اس وقت صہیونیت کے ساتھ 8 اسلامی ملک، جن میں متاسفانہ پاکستان بھی ہے، یہ رسماً صہیونیت کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ کھڑے کیے ہیں. ٹرمپ نے کھڑے کیے ہیں. اور جو باقی اسلامی ممالک ہیں 58 ممالک میں سے 8 ٹرمپ نے، اس ستمگر نے، ظالم نے، اس فرعون نے صہیونیت کے ساتھ لا کے کھڑے کر دیے ہیں 8 ملک. اور باقی جو 50 ملک ہیں وہ صہیونیوں کے ساتھ اگر نہ بھی ہوں، 57 ملک وہ ایران کو نکال کر وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ سارے کے سارے وہاں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بس ایک بھی اس جنگ کا حصہ نہیں بنا ہوا، بلکہ مخالف محاذ کے اندر یہ کھڑے ہوئے ہیں. خوب یہ کس زمرے میں آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور ضابطے کے مطابق کہ جنگ احد میں مجاہد کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، مبارز کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، راہبر کے ساتھ کھڑے نہ ہونا اور لشکر اسلام کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، یہ جنگ احد میں کس زمرے میں انسان کو لے جاتا ہے، مسلمان کو؟ ظاہر ہے لبادہ دین کا اوڑھا ہوا ہے اور کھڑے ہوئے دشمن کے ساتھ ہو، یا آپ کے دل میں رجحان دشمن کی طرف ہے اور رسول اللہ کے ساتھی نہیں ہو آپ، تو یہ منافق طبقہ ہے. دوسرا طبقہ جو عین میدان جنگ میں تنازع کھڑا کر دیتا ہے، جس طرح قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ عین میدان جنگ میں تم نے تنازع کھڑا کر دیا اور آپس میں جھگڑنے لگے. رسول اللہ نے جو تمہاری ڈیوٹیاں لگائی تھیں، جو تمہارے ذمہ داریاں لگائی تھیں، وہ ساری تم نے چھوڑ دیں اور تنازع کھڑا کر دیا تم نے. اور تیسرا وہ طبقہ تھا جن کو حفاظت کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا کہ دشمن کے حملے سے بچائیں لشکر اسلام کو اور نبی علیہ السلام کو. انہوں نے لالچ میں آ کے وہ مورچہ چھوڑ دیا. حریص و لالچی لوگ جو مال غنیمت جن کے سامنے رکھا گیا، IMF کی غنیمت ہے یا امریکی امداد کی غنیمت ہے یا عرب ممالک کی غنیمت خور ہیں، یہ غنیمت خور یہ بھی اپنی مورچے اور اپنی پوزیشن سے ہٹ گئے ہیں اور لالچ میں آ کر انہوں نے دفاع کا مقام ترک کر دیا ہے. اور پھر چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی شہادت کی خبر سن کر راہ فرار اختیار کر دیا اور بھاگ گئے. یہ منافق نہیں تھے، یہ تنازع کرنے والے نہیں تھے، یہ رسول اللہ کے ساتھ میدانی لوگ تھے، لیکن میدان چھوڑ دیا انہوں نے. حساس ترین وقت پر میدان چھوڑ دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پہنچی انہیں. اور چوتھا طبقہ وہ تھا جو میدان میں قائم رہا رسول اللہ کے ساتھ آخر تک، جو قائم رہا. شروع میں جو قائم رہا وہ زیادہ بڑا طبقہ تھا، لیکن آخر میں چھانٹی ہوئے. چھانٹی کس سے ہوئے؟ کہ تنازع کرنے والے جنہوں نے رسول اللہ کا فرمان ٹال دیا، جنہوں نے مال غنیمت لپیٹنا شروع کیا، انہیں قرآن معصیت کار کہہ رہا ہے. اور ایک طبقہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھا، جو شہداء ہیں، شہدائے جنگ احد، یہ سب کے سب رسول اللہ کے ساتھی، استقامت والے، پائیدار، جنہوں نے عہد وفا کیا ہے. یہ قضائے نخبہ والے ہیں. اور وہ 3 افراد یا تاریخ کے اقوال کے مطابق چند افراد جو رسول اللہ کے ساتھ آخر تک کھڑے رہے اور رسول اللہ کو بچایا اور دفاع کیا، جن میں امیر المومنین بھی سر فہرست ہیں، ان میں سے، ان 3 افراد میں سے. لیکن باقی سارے باقی طبقات میں آ جاتے ہیں.
عین جنگ میں تنازع کھڑا کرنا. ایک تو منافقت ہے کہ رسول اللہ کے لشکر کو کمزور کرنا، ہٹ کے مقابل میں جا کر کھڑے ہو جانا، یہ منافقت ہے. یا کفار کے نفع میں لشکر اسلام سے الگ ہو جانا، اپنی صف ہی جدا کر لینا، یہ منافقت ہے. اور صف میں شامل ہو کر پھر الگ ہو جانا، یہ منافقت ہے. اور اس کے بعد باقی 3 طبقات ہیں. اور چوتھا طبقہ مبارز ہیں، جو یا شہید ہو گئے، متعاہد ہیں، یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جب رسول اللہ کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو کیا میدان چھوڑنا چاہیے رہبر کی شہادت سے اور ترک کر دینا چاہیے، یا میدان کو زیادہ مستحکم و مضبوط کریں؟ آج کی جنگ احد میں خوب یہ سارے طبقات موجود ہیں، لیکن الحمدللہ یہ چیز جو منفرد ہے آج کی تاریخ میں قرآنی سنتوں اور قوانین کے مطابق، کہ مبارز طبقہ و شہداء کی صف بہت طولانی اور بہت بڑی ہے. جو راہبر سے پہلے شہید ہو رہے ہیں، جو راہبر کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں، اور جو راہبر کے بعد قائم ڈٹے ہوئے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے اور میدان چھوڑ نہیں رہے ہیں. اور دوسرا، جو اس کے بعد جنگ بھی انہوں نے جیت لی ہے، تسلیم نہیں ہوئے. بظاہر حملہ بہت شدید تھا، کمر شکن حملہ کیا ہے دشمن نے، لیکن اس حملے کو مبارزین مجاہدین سہ گئے ہیں. اور جس میں بنیادی، یعنی انہوں نے ایک طرح سے اپنی طرف سے مجاہدین کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، اور شہادت راہبر ریڑھ کی ہڈی ہے مبارزین کے لیے اور مجاہدین کے لیے. لیکن اس کے باوجود بھی قائم و استوار ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے قدموں پر، اور دشمن کو پسپائی پر مجبور کر دیا ہے. یہاں پر جو عہد رکھنے والے ہیں ان کا فریضہ کیا ہے؟ اور یہ یوں نہیں کہ فقط منحصر ہیں ایران کے اندر، جن کو قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم گھروں میں جا بیٹھو گے. یہ جو گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، یہ یا پہلے ہی نہیں آئے یا میدان چھوڑ کے گھروں میں چلے گئے ہیں، منافق. یا پہلے ہی نہیں آئے، یہ بھی منافق. جو آئے ہیں اور بھاگ گئے ہیں، انہیں قرآن نے منافق نہیں کہا، بلکہ ان کی توبہ قبول ہو گئی اور انہیں قرآن نے معاف کر دیا. یا جنہوں نے مال غنیمت کی وجہ سے لالچ میں آ کر اپنا مورچہ چھوڑ دیا، انہیں بھی قرآن نے منافق نہیں کہا اور انہیں معاف کر دیا ان کو، اور دوبارہ انہیں تربیت کی نئے سرے سے. اور اگلی جنگ میں انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی. احد میں بھاگنے والوں نے اور احد میں مال غنیمت بٹورنے والوں نے اگلی جنگ میں درست کردار ادا کیا، اور وہ جو انہیں معاف کیا گیا تھا، موقع دیا گیا، مہلت دی گئی تھی، اس موقع سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور اگلی جنگ میں اپنا بھرم قائم کر لیا انہوں نے. اس کے بعد جو طبقہ تھا، یعنی جنگ ختم ہوئی، اور جنگ ختم ہونے کے، اور ایک طبقہ جنہوں نے تنازع کیا جنگ میں، اس کا خصوصی قرآن کریم نے ذکر کیا، جو جھگڑے. یہ بھی ایک بڑا اہم طبقہ تھا کہ ابھی جنگ کے دوران جو اس وقت بعض مسلمان طبقوں میں گری ہوئی ہے، جو بات چھڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران اپنے دفاع میں مسلمان ممالک اور عرب ممالک پر کیوں حملہ کر رہا ہے. یہ اس وقت سب سے ٹاپ دلچسپی کا موضوع، خصوصاً پاکستان میں تکفیری اور منافق طبقہ، یہ پاکستان میں یہ بات چھیڑے ہوئے ہے. بالکل جنگ احد کے یہ سارے طبقات آج کی جنگ میں نمایاں ہو کر سامنے آ گئے ہیں، پہچانے گئے ہیں. جس طرح احد منافقین پہلے نہیں پہچانے گئے تھے، احد میں پہچانے گئے. احد سے پہلے مومن تھے یہ سارے، وہاں سے سمجھ آئی کہ یہ سارے منافق ہیں، یہ جو رسول اللہ سے چھوڑ کے واپس آ گئے. اور پھر آ کر جنگ کے بعد رسول اللہ پہ دباؤ ڈالنا شروع کیا، پریشر ڈالنا شروع کیا کہ رسول اللہ کے نعوذ باللہ رسول اللہ کے غلط فیصلوں سے یہ جانی مالی نقصان ہوا ہے. اگر ہماری بات سن لی گئی ہوتی تو ایسا نقصان نہیں ہونا تھا. اس کو قرآن کریم نے باقاعدہ ذکر کیا ہے. اور پھر جب
واپس آ کر نفسیاتی دباؤ میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھارس دی، ان کو اعتماد دیا، ان کو کانفیڈنس دیا، ایک گروہ مومن گروہ، اور اس کی جو حوصلے ٹوٹ چکے تھے ان کے حوصلے بحال کیے۔ یہ آیات پڑھی ہیں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیا 154 تک، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقشہ بیان کیا ہے۔ اور انہوں نے جنگ کے بعد پھر بہت رسول اللہ کو دباؤ میں رکھا کہ آپ کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ جنگ کے بعد، جنگ ہارنے کے بعد، جنگ میں نقصان نے جو نقصان ہوا ہے اس کو ہم پراپوگنڈے کے ذریعے، تہمتوں کے ذریعے، بلیم کے ذریعے سے ایسا ماحول بنا دیں کہ رسول اللہ کو چھوڑ دیں، سارے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں، اس لیے کہ انہیں یہ خطرہ محسوس ہو جائے کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو یہ اسی طرح کے فیصلے کر کے اور ہمیں مروا دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان مومنین کو کنٹرول کیا اور ان کے دلوں سے خوف نکالا۔ یہ پورا ایک سیاق ہے خوبصورت سورہ مبارکہ آل عمران کا۔ آیا 156 میں ہے، آیا 155 154 تک معنی کیا تھا، ترجمہ آیا 155 سے ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، التقاء جمعان یعنی دو گروہ جب ٹکرائے احد میں آپس میں، تو جو لوگ ان الذین تولوا، جو لوگ بھاگ گئے، جو منہ موڑ کے چلے گئے، یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، انہیں شیطان نے در حقیقت اکسایا تھا اور شیطان نے قدم ان کے اکھاڑ دیے، شیطان نے انہیں لالچ ان کے دلوں میں ڈال دی، شیطان نے انہیں ڈرا دیا، یعنی شیطان نے میدان جنگ میں وسوسے کیے ان کو، خوف، لالچ، طمع، اور شیطان نے قدم اکھاڑ دیے۔ انما استزلهم الشیطان، کس بنیاد پر؟ یعنی شیطان نے کون سی کمزوری سے فائدہ اٹھایا؟ بے بعض ما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہوا تھا اسی کی بنیاد پر شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور یہ بھاگ گئے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ جو بھاگے میدان سے اور مورچہ چھوڑ دیا، ان کے شیطان نے ان کے دلوں میں یہ ایک کے دل میں خوف ڈالا اور دوسرے کے دل میں لالچ، اور انہوں نے اس لیے یہ چھوڑ دیا، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے ان دونوں طبقات کو معاف کر دیا، بھاگنے والوں کو اور مورچہ چھوڑنے والوں کو، لیکن منافقوں کو نہیں معاف کیا، جو رسول اللہ کے لشکر سے پہلے ہی الگ ہو کے دشمن کے ساتھ جا ملے، یا دشمن کے حق میں رسول اللہ سے دور ہو کر اور رسول اللہ کے لشکر کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد آیا 156 میں خطاب ہے مومنین کو، چونکہ یہ بہت حساس موقع تھا، جنگ کے اثناء میں اور جنگ کے بعد پوری محنت ضائع ہو رہی تھی، اس جنگ کی شکست کی وجہ سے سب انقلاب درہم برہم ہونے والا تھا، بکھرنے والا تھا، اس لیے اللہ نے یہ سنبھالا، یہ نظام، یہ معاملہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اب مومنوں کو رہنمائی ہے، لا تکونوا کالذین کفروا، اے مومنوں کافروں والی باتیں مت کرو، کافروں کی طرح رویہ اختیار نہ کرو۔ کافر یعنی جو اس اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے نظام، اللہ کے راہ، اللہ کی خاطر جہاد، یہ سب کچھ انکار کرتے ہیں، ان کی طرح مت سوچو، ان کی طرح مت کرو آپ۔ ابھی ہم میڈیا دیکھیں، میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، بالکل آپ کفار کا میڈیا دیکھیں، آپ امریکی میڈیا دیکھیں، CNN دیکھیں، آپ BBC دیکھیں، آپ دوسرے چینلز دیکھیں، اور مسلمان چینلز دیکھیں، ان کے اوپر تبصرے دیکھیں، ان کے اوپر کمنٹس دیکھیں، ان کے اوپر اینکرز کی گفتگو دیکھیں، مہمان میزبان جو بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہو بہو کافروں والی بات کرتے ہیں، جنگ کے حالات میں تجزیہ کفار والا کرتے ہیں۔ مومن اگر کافر والی بات مومن شروع کر دے، پھر پیچھے کس بات کا مومن رہ گیا ہے؟ جب سوچ تمہاری کافروں والی ہو، معیار تمہارے کفار والے ہوں، تبصرے تمہارے کفار والے ہوں، تجزیے تمہارے کفار والے ہوں، پھر مومن کا کہ رہ جاتے ہو تم۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں آ کر اس طبقے کو روکا کہ اپنی زبانوں کو لگام دو،
اپنی ذہنوں کو کنٹرول کرو اور اس طرح طغیان زبانی اور ذہنی ختم کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، مت بنو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کی طرح نہ ہو جاؤ. لا تکونوا، مت بنو کافروں کی طرح. کافروں والا رویہ، کافروں والی سوچ، کافروں والے باتیں مت کرو آپ، جنہیں ہمارے مومنین، ہمارے انقلابی جوان، جو میں اکثر شکوہ کرتا ہوں اور اس شکوے کی پرواہ یہ نہیں کرتے کہ ہمارے انقلابی جوان ان حالات میں، خصوصاً ان حساس حالات میں، بجائے اس کے کہ خود جہاد کریں، جس کو رہبر معظم نے جہاد تبیین بیان کیا ہے، یعنی قرآن کے اصول بیان کریں، لشکر اسلام کے ترجمان بنیں، انقلاب کے ترجمان بنیں اور مزاحمت و مقاومت کے ترجمان بنیں. یہ یوزر بنے ہوئے ہیں کفار کے، اور یہ یوزر بنے ہوئے ہیں منافقین کے، جو اس جنگ کے بارے میں، شہادت کے بارے میں، شہداء کے بارے میں، مجاہدین کے بارے میں، ایران کے بارے میں جو بھی منفی تبصرہ ہوتا ہے، کوئی رائے پوسٹ ہوتی ہے، اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، اپنے گروپ پورے میں اس کو پھیلاتے ہیں، دیکھو اس نے کیا کہہ دیا. خب اسی کو قرآن کہہ رہے لا تکونوا کالذین کفروا، لا تکونوا، نہ بنو اس طرح، اس موقع پر کفار کے ترجمان نہ بنو آپ، کفار کے پوسٹیں آگے منتقل نہ کرو جو باطل ہیں، جھوٹی ہیں، حوصلہ شکن ہیں، تکلیف دہ ہیں. اس کو اپنے مومنین کے اندر پرچار نہ کرو، تشیع نہ کرو، ان کی پھیلاؤ مت یہ باتیں آپ. لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، کفار کیا کہتے تھے؟ مومنوں نے یہ باتیں شروع کر دی تھیں کافروں والی، یہ کفریہ باتیں ہیں، قرآن اس کو کفریہ سوچ کہتا ہے. روزہ دار یہ بات کرے تو بھی کفر ہے، نمازی یہ بات کرے تو بھی کفر ہے، سنی یہ بات کرے تو کفر ہے، شیعہ یہ بات کرے تو کفر ہے، عالم، مولوی، مفتی کوئی بھی یہ بات کرے، قرآن اس کو کفر کہتا ہے. کیا ہے؟ وقالو، یعنی یہ مومن جو کافروں والی باتیں کرتے ہیں، قالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، یعنی اپنے بھائیوں کو، اپنے مجاہد بھائیوں کو، اپنے اہل مزاحمت اور مقاومت و اہل استقامت بھائیوں کو جب وہ نکلتے ہیں، جہاد کے لیے نکلتے ہیں، میدان میں نکلتے ہیں، ضربوا فی الارض یعنی جب وہ نکلتے ہیں باہر، جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر جب ضرب الارض کرتے ہیں، یعنی جب اپنے پاؤں سے زمین طے کرتے ہیں، یہ نکلتے ہیں باہر میدان مبارزہ میں، تو اس وقت او کانوا غزن، یا جب یہ جنگ کے لیے، غزوہ کے لیے نکلتے ہیں. غازی یعنی غزوہ لڑنے والا، غازی زندہ بچ جانے والے کو نہیں کہتے، یہ اردو میں جیسے ترجمہ کیا گیا ہے. غازی جو غزوہ میں شریک ہو، جو جنگ کا مجاہد، جو جنگ میں شریک ہو گیا ہے، جو غزوہ کا حصہ بن گیا ہے، یہ غازی ہے. جنگ میں مر جائے تو بھی غازی ہے، زندہ آ جائے تو بھی غازی ہے، چونکہ اس نے غزوہ لڑا ہے، اس نے جنگ لڑی ہے. تو جب بھی ان کے مومن بھائی اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم پر زمین پہ نکلتے ہیں جہاد کے لیے اللہ کی خاطر، اور جب یہ نکلتے ہیں غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، تو یہ مومن کافروں کی طرح ان مومنین کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا، یہ جو چلے گئے ہیں ہمارے روکنے کے باوجود، اور انہوں نے شروع کر دیا، ہم نے روکا تھا نہ کرو، انہوں نے ان کی حمایت کی، ہم نے روکا تھا نہ کرو، انہوں نے اسرائیل و امریکہ کے خلاف بیانیہ دیا، ہم نے روکا تھا نہ کرو کہ اس طرف نہ جاؤ، اپنی ملک سنبھالو اور چھوڑو ان کو. یہ ہم نے ان کو کہا تھا لیکن انہوں نے ہماری نہیں سنی. لو کانوا عندنا، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے، یعنی منافق کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتے، یا یہ مومنین جو کافروں کی طرح باتیں کرتے ہیں، کافروں والی جن کی سوچ ہے، دشمنوں والی سوچ ہے، یہ مجاہد بھائیوں کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ نہ مرتے. وما قتلوا، اور قتل بھی نہ ہوتے، نہ مرتے نہ قتل ہوتے.
بلکہ زندہ ہوتے، کام کاروبار کر رہے ہوتے، اپنی حکومت چلا رہے ہوتے، اپنے روزمرہ کے معمولات اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے۔ یہ جو مر گئے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے ساتھ نہیں رکے، جو ہماری پالیسی تھی، ہماری اسٹریٹجی تھی، جو ہماری حکمت عملی تھی، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور رسول اللہ کے حکم پر یہ میدان میں نکل گئے، کود گئے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں مومنوں کو کہ تم تو ایسی باتیں نہ کرو۔ یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ 156 ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت بنو۔ کون سے کافروں کی طرح؟ کس طرح کافروں والی باتیں نہ کریں؟ وقالوا لاخوانہم، یہ مومن جو کافروں والی باتیں کرتے ہیں یہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں گئے جنگ میں تو بچ گئے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو بچ جاتے۔ یہ نہ کہو، مومنوں کو کہا جائے یہ نہ کرو۔ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ باتیں مت کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمہارے دلوں میں حسرت ہی قرار دے۔ ایسی باتیں مت کرو ورنہ یہ حسرت ہی ہو جائے گی اللہ کی طرف سے تمہارے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، اللہ مارتا ہے، اللہ زندہ رکھتا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، آگاہ ہے۔ اب اس کی اگلی آیت میں آیا 157 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے، ضابطہ بیان کیا ہے، رہنمائی کی ہے، جنگ کے زمانے کی رہنمائی کی ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، کہ یہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، امام خامنئی شہید ہو گئے، ان کے کمانڈر شہید ہو گئے، ان کی زوجہ خبروں کے مطابق ان کی زوجہ، ان کی بہو، ان کے داماد، ان کی نواسی یہ شہید ہو گئے، خانوادہ شہید ہو گیا، کمانڈر شہید ہو گئے، باقی متعدد افراد جو روزانہ شہادت سینکڑوں کی تعداد ہو گئی ہے ان شہداء کی۔ خوب یہ سب کے سب جو شہید ہو رہے ہیں، اگر تم بھی ان کے ساتھ جاتے اور شہید ہو جاتے جو رہ گئے ہیں، مومنوں کو خطاب ہے کہ اے مومنوں کافروں والی سوچ مت رکھو، کافروں کے لیے تجزیہ نہ کرو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا اللہ کی راہ میں مر جاؤ، تم طبیعی موت مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، زندہ رہ کر جو جمع کرو گے وہ اس سے کہیں بہتر ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونا اور اللہ کی راہ میں مر جانا، یہ زیادہ خیر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، آپ شہداء کو اور جانی نقصان کو بنیاد قرار دے کر اور پھر تجزیے شروع کر دیے تم نے، تبصرے کہ یہ ہماری بات نہ سننے کی وجہ سے ہے اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم بھی قتل ہو جاتے اور مر جاتے، شہداء میں سے ہوتے، تو تم اللہ کے ساتھ محشور ہوتے، اللہ کی طرف محشور ہوتے، تمہارا شمار اللہ کے بارگاہ میں ہونا تھا۔ لیکن اب جب کہ نہیں ہو، اب نہ اس راہ پر ہو اور نہ قتل ہوئے ہو، نہ شہید، بلکہ کافروں والی باتیں کرتے ہو، تو طے ہے یہ بات کہ اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ محشور نہیں ہوگے، اللہ تمہارا ولی نہیں ہے دنیا میں بھی اور بعد میں بھی، تمہارا ولی طاغوت ہے جس کے حق میں تبصرے اور بیانیے دے رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورتحال میں رسول اللہ کی قیادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، بیان کیا ہے اور سراہا ہے رسول اللہ کے رویے کو اس صورتحال میں، یعنی شکست کے بعد راہبری نے کس طرح جمعیت کو متصل رکھا، شکست خوردہ جمعیت جس کے اندر منافق بھی ہیں، جس کے اندر نفوذی بھی ہیں، جس کے اندر لالچی بھی ہیں، جس کے اندر ڈرپوک بھی ہیں، اور جس کے اندر کفار والی باتیں کرنے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، ان سب اس جمعیت کو رسول اللہ نے کیسے، چونکہ جنگ احد میں جو رسول اللہ نے بنایا تھا نظام وہ ایک دفعہ سارا تتر بتر ہو گیا،
ذہنی طور پر بھی یہ لوگ متاثر ہوئے، شدید نفسیاتی طور پر دباؤ میں آئے، اور عملی طور پر بھی، اور اس طرح کے گروہ بن کے ایک دوسرے کے اوپر ٹالنے لگے کہ فلاں کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اللہ کو فرمانا ہے کہ یہ آپ کی درایت، آپ کے رویے، آپ کے اعلیٰ خلق اور آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کے نتیجے میں یہ دوبارہ جمعیت ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی، دوبارہ جمع ہو گئی پھر آپ کے گرد۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت آپ پر، رسول پر ہوئی، لِنْتَ لَهُمْ، آپ کا دل نرم ہو گیا، بجائے اس کے کہ ان پر آپ غصہ کرتے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ڈانٹتے، بجائے اس کے کہ آپ ان غلطیوں پر، جنہوں نے مورچہ چھوڑا، جنہوں نے میدان چھوڑا، رسول اللہ بلاتے رہے اور یہ واپس نہیں آئے، اور رسول اللہ ان کے ساتھ وہ حشر کرتے جو ذاکر کرتے ہیں خطیب آج کے، پیشہ ور، بے دین۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ رسول اللہ بھی یہ لہجہ اختیار کرتے، لان تان کرتے ان کو، اور ان کے اوپر سختی کرتے، دشواری کرتے رسول اللہ، اور انہیں ہمیشہ زندگی بھر ذلیل کرتے رہتے، یاد دلاتے رہتے کہ دیکھا تم بھاگ گئے، وہ تم نے وہاں فلاں مورچے میں مورچہ چھوڑ دیا، اگر یہ باتیں کرتے تو غلط نہیں تھیں، درست تھیں، کیونکہ انہوں نے کیا یہ سب کچھ، یہ غلطیاں کی انہوں نے، لیکن اللہ فرماتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ان کی غلطیوں کے باوجود آپ نرمی سے پیش آئے، اور یہ آپ کی نرمی لہجے کی یہ اللہ کی طرف سے تھی کہ خطاکار لشکر کو جس نے بہت نقصان کروایا، آپ نے پھر اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے رسول اگر آپ سخت ہوتے اور آپ ان کو بہت ہی سخت دل ہو جاتے، سنگ دل ہو جاتے، اور لہجہ آپ کا بہت تلخ ہو جاتا، سخت ہو جاتا، ڈانٹ ڈپٹ والا ہو جاتا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب بھاگ جاتے، چونکہ جنگ میں تو ویسے ہار گئے، حوصلے ان کے ویسے ٹوٹ گئے، اب آخر ایک قلبی ڈھارس تھی، وہ بھی آپ نے توڑ دینی تھی اگر آپ بھی درستی کرتے۔ یعنی غلطیاں انہوں نے خود کیں، جس کے نتیجے میں نقصان کیا، بہت شدید نقصان کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے اوپر شدت اختیار نہیں کی، آپ غلیظ القلب نہیں ہوئے، آپ فظ نہیں ہوئے، یعنی بہت سخت ڈانٹ ڈپٹ والا کام نہیں کیا آپ نے، ان کو تان تشنی والا۔ اگر یہ کرتے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، پھر کبھی بھی واپس نہ آتے، نہ جہاد کے لیے نہ حمایت کے لیے، اور جو منافق چاہتے تھے یہی ہو جانا تھا، کیا کہ اس جنگ کے اندر نقصان کو دلیل قرار دے کر رہبر کو اور رہبر کے اطراف کو خالی کر دو، رہبر کے ساتھ کوئی بھی نہ رہے، یہی تو ان کا منصوبہ تھا۔ ابھی جو یہ جنگ شروع ہوئی ہے، یہ جنگ جو جاری ہے، جو ایران کر رہا ہے، رہبر شہید کے اوپر حملے سے شروع ہوئی اور ابھی اس میں شدت آئی ہے اور وہ پھیل گئی ہے جنگ، جیسا کہا گیا تھا پہلے کہ جنگ پھیل جائے گی پورے خطے میں، رہبر شہید نے فرمایا تھا، اور اب پورے خطے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا اور دشمن بھاگ رہا ہے۔ خلیج سے تمام امریکی بھاگ گئے ہیں، ان کو پروازیں نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہے، چونکہ خلیج کی طرف مشرق وسطیٰ میں کوئی جہاز آ ہی نہیں رہا، لہٰذا مہنگے داموں ٹکٹ لے کے یہ دھڑا دھڑ عرب بھی بھاگ رہے ہیں اور امریکی سارے بھاگ رہے ہیں۔ اور جس طرح پاکستان سے بھی یہ قاتل کراچی کے میرین جنہوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا ہے، یہ بھاگ گئے ہیں، پاکستان چھوڑ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ ان مجرموں کو پکڑا جاتا، ان کو سزا دی جاتی، ان کے اوپر مقدمہ کرایا جاتا، ریاست یہ کام کرتی۔ لیکن پہلے بھی ریاست نے لاہور کے اندر ایک جنایت کار امریکی کو حکومت نے باقاعدہ تحفظ کے ساتھ اور خرچے کے ساتھ، سارا خرچہ حکومت پاکستان نے اٹھایا، اور ججوں نے، وکیلوں نے اور پولیس نے اور حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے مل کر ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے نکالا اور اس قاتل کو امریکہ تک پہنچایا، جو ابھی بھی وہاں دندناتا پھرتا ہے۔ پاکستانیوں کو قتل کر کے دوبارہ یہی اتفاق ہوا کہ کراچی میں ہمارے 15 یا 11 بچے شہید کر کے اور 50 کے قریب سے زیادہ زخمی کر کے یہ قاتل کراچی سے بھاگ گئے ہیں۔ یہ خوب مقصد کیا تھا اس جنگ کا؟ رہبر کو شہید کرنا اور باقی یہ وحشیانہ تہاجم۔
مقصد یہ تھا کہ لوگ انقلاب چھوڑ جائیں، لوگ نظام ولایت فقیہ چھوڑ جائیں اور یہ بھاگ جائیں۔ ایران کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو غلطیاں معاف نہیں کرتا کسی کی۔ اگر کسی سے ایک غلطی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بہت شدید گرفت کرتا ہے، اور اس طرح بہت سارے، چونکہ انقلابیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، مومنین سے غلطیاں ہوتی ہیں، جس طرح جنگ احد میں غلطیاں ہوئیں، یہ غلطیاں ہوئیں تو اللہ نے معاف کر دیا، رسول اللہ نے ان کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کیا، تو یہ ٹوٹی ہوئی قوم دوبارہ رسول اللہ نے جوڑ لی، اس حکمت عملی کے تحت، اس سنت کے تحت، اس سیرت کے تحت جوڑ لی دوبارہ۔ ایران میں انقلابی جو طبقہ ہے اس میں رہبر شہید میں یہ بڑی اعلیٰ خصوصیت تھی۔ بڑے بڑے غلط کاروں کو رہبر نے معاف کیا اور انہیں بکھرنے نہیں دیا، انہیں ٹوٹنے نہیں دیا، انہیں ساتھ رکھا، مگر یہ کہ جنہوں نے ریڈ لائن کراس کی تھی انہیں رہبر معظم نے البتہ ان کے ساتھ بھی اپنے تئیں نرمی دکھائی، جن کو سران فتنہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے 2009 میں انقلاب ختم کرنے کے لیے اندرونی فتنہ کھڑا کیا تھا۔ میر حسین موسوی جو رہبر شہید کے خالہ زاد بھائی تھے اور ایران کے 8 سال وزیر اعظم رہ چکے تھے، اور اسی طرح مہدی کروبی جو پارلیمنٹ کے رئیس تھے، اور اسی طرح احمد خاتمی جو 8 سال صدر رہ چکے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو فتنے کھڑے کرنے والے تھے، جن کا نام ہی فتنے کے سرغنے ہیں۔ ایران میں ان کو نام سران فتنہ یا فتنے کے سرغنے دیا گیا۔ جتنا ان کا جرم تھا سزائے موت تھی ان کی، چونکہ غداری کی انہوں نے، کسی بھی ملک میں ان کو معاف نہیں کیا جاتا، سزائے موت دی جاتی ہے، لیکن رہبر نے ان کو ایک طرح سے عفو کیا اور انہیں اپنے گھروں کے اندر ہی رکھا، اور ابھی تک موجود ہیں، تینوں زندہ ہیں۔ خاتمی زندہ ہے، اپنے گھر میں ہے، اس پر تو کیس بھی نہیں چلا اور اسے زیادہ احترام ملا، یعنی نرمی اور مہربانی رہبر کی ملی۔ کروبی کچھ عرصہ گھر میں نظر بند رہے، وہ پابندی اٹھ گئی ان سے، اور پھر زبان درازی اس نے شروع کر دی، اس بوڑھے خرفت نے۔ اور اسی طرح جو میر حسین موسوی ہے، وہ چونکہ زیادہ بد زبان اور زبان دراز ہے تو اس کو دور رکھا ہوا ہے میڈیا سے، لیکن اسے بھی کوئی سزا نہیں دی گئی، اپنے گھر کے اندر ہے، گھر سے باہر آنے جانے میں اس میں پابندی ہے۔ لیکن جو باقی طبقات تھے، حتیٰ یہ شورشی بلوائی جنہوں نے ایران میں چند ہفتے پہلے بلوا کیا تھا اور اس وقت ان بلوائیوں کو معاف کر دیا، اس سے پہلے بار بار یہ اتفاق رونما ہوا، یعنی رہبر شہید کی نرمی و رویہ نرم، لنت لہم واللین القول، یہ دنیا کو نہیں بتایا جاتا، تبیین کرنے والے نہیں بتاتے کہ رہبر نے کتنے بڑے مجرموں کو معاف کیا ہے، ان کی سزائیں معاف کی ہیں۔ بلکہ رہبر نے ایک عمومی ضابطہ یہ بیان کیا تھا کہ جو رہبر کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اور بہت گندی گالی گلوچ کرتے تھے، اور رہبر نے ان کو معاف کیا، بلکہ کہہ دیا کہ جو مجھے بدنام، مجھے برا بھلا کہتا ہے، اس پہ کیس بھی نہ چلایا جائے۔ کچھ کو پولیس نے پکڑا، کچھ جیلوں میں تھے، ان سب کو کہا ان کو چھوڑ دو، میں معاف کرتا ہوں، میرے لیے میری ذات کو جس نے نقصان پہنچایا میں اس جرم کو معاف کرتا ہوں، لیکن جس نے قوم کو، جس نے ملک کو، جس نے انقلاب کو نقصان پہنچایا اس پہ کیس چلنا چاہیے۔ اور ان میں سے بھی بہت ساروں کو رہبر معظم نے معاف کیا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو عموماً نہیں بیان کیا جاتا۔ فاعف عنہم، رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ معاف کرو ان کو، واستغفر لہم، اور ان کو، ان کے لیے اللہ سے بھی استغفار طلب کرو کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے، چونکہ اللہ راضی نہیں ہے احد سے بھاگنے والوں پر اور احد میں مال غنیمت بٹورنے والوں پر، اور جس نے بھی کوتاہی کی جنگ کے اندر اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ لیکن آپ رسول ہو، آپ حبیب ہو اللہ کے، آپ اگر استغفار اور مغفرت ان کے لیے طلب کرو تاکہ اللہ انہیں معاف کر دے، آپ خود بھی بعنوان رہبر انہیں معاف کر دیں اور اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار طلب کریں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ آیت جمہوریت جو لوگوں نے، مولویوں نے اور سرکاری لوگوں نے رٹی ہوئی ہے، وہ یہاں استعمال ہوتی ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اب یہ جتنے میڈیا اسکالر ہیں، مشروم ہیں، جو
قرآن ناشناس اور قرآن نافہم ہیں، نہ قرآنی الفاظ کا معنی آتا ہے، نہ آیات کا، نہ سیاق کا، اور قرآن سے جمہوریت لیتے ہیں، وہ یہ آیہ کریمہ ہے، آیہ 159 سورہ مبارکہ آل عمران کی، جو جنگ احد کے حالات کے بعد کے لیے ہے۔ کس طبقے کے بارے میں ہے؟ گناہ کار طبقہ، بزدل طبقہ اور فراری طبقہ، جنہوں نے غلطی کی اور جنگ میں بہت بڑا نقصان پہنچایا، جنہیں رسول اللہ بلاتے رہے تو واپس نہیں آئے، یعنی ایک طرح سے مجرم بنتے تھے، ان کو سزا مل سکتی تھی جنگی قوانین کے مطابق، لیکن اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا، رسول اللہ سے بھی کہا کہ آپ معاف کر دیں، اور رسول اللہ نے کہا کہ آپ کی نرمی نے اور آپ کے رویے نے اور رواداری نے ان کو دوبارہ آپ سے جوڑ دیا ہے، ورنہ یہ دور ہو جانا تھا انہوں نے آپ سے۔ ان کو مزید اپنے قریب کریں، کس طرح سے؟ 3 کام کریں ان کے لیے، یہی جو فراری ہیں جنگ کے، فاعف عنہم، درگزر کرو ان سے، چھوڑ دو ان کو، سزا نہ دو، ملامت مذمت بھی نہ کرو، سرزنش بھی نہ کرو۔ اب رسول اللہ نے جن کو چھوڑ دیا ہے، ذاکروں نے نہیں چھوڑا ہوا ان کو، خطیبوں نے نہیں چھوڑا ہوا، چونکہ ذاکروں خطیبوں کے لیے قرآن اور اللہ کے احکام اور آیات تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کہ اللہ نے جن کو معاف کر دیا ہے، رسول اللہ نے جن کو معاف کر دیا ہے، اس کو پیشہ وروں نے، فیسیں کھانے والے، دین بیچنے والوں نے، تاجروں نے ان کو ایشو بنایا ہوا ہے، جبکہ قرآن کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، آپ فاعف عنہم یعنی چھوڑ دو، ان کا پیچھا نہ کرو، ان کی مذمت نہ کرو، ان کی ملامت نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، ان کو رہنے دو آپ۔ واستغفر لہم، بلکہ اللہ سے مغفرت طلب کرو ان کے لیے کہ اللہ ان کی غلطی اور گناہ کو معاف کر دے۔ اور تیسرا، ان کی دلداری کے لیے کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس غلطی کے بعد بالکل اب مردود ہو گئے، مطرود ہو گئے، اور اب ہمیں کبھی بھی امت کے مرکزی دھارے میں شامل نہیں رکھا جائے گا، نظام سے ہی ہمیں نکال دیا گیا ہے، اب ہم ساری زندگی ایک مجرم کی حیثیت سے گزاریں گے۔ یہ ان کا احساس ختم کرنے کے لیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو مشاورت میں جاری رکھو، ان سے امور میں مشورت کرو، ان سے مشورہ کرو، چونکہ منافق یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتے، تو انہی فراریوں سے مشورہ کریں آپ۔ کیوں مشورہ کریں؟ تاکہ ڈھارس ہو جائے، نہ یہ کہ رسول اللہ ان کے مشورے سے عمل کریں، وحی کے ذریعے رسول اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، رسول اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور مشورہ کا یہ معنی بھی نہیں ہے ووٹنگ اور رائے اور پارلیمان، یہ بھی ایک تحریف ہے کھلی قرآن کی۔ اول سیاق آیت کا کہاں بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو طبقہ جنہوں نے غلطیاں کی ہیں اور اب اظہار شرمندگی و پشیمانی کر رہے ہیں، احساس ہو گیا ہے ان کو، اور ابھی وہ اس احساس کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو آپ شدت ان کے اوپر اختیار کریں، لہجہ سخت کریں، ملامت کریں، ان کے خلاف یہ زبان استعمال کریں اور یہ بھاگ جائیں اور بھاگ کے دشمن کے ساتھ جا ملیں، ان کو معاف کر دو۔ یہ غلطی قابل عفو ہے جو انہوں نے کی ہے، اتنی غلطی سے انسان کو دور نہیں کر دینا چاہیے۔ اور انہیں شریک رکھو، شاورہم، مشورہ کا معنی ووٹ دینا یا پارلیمان بنانا نہیں ہے، مشاورت پارلیمان بنانے کو نہیں کہتے، یہ بالکل ہی تحریف ہے سری قرآن کے اوپر تہمت و بلیمہ ہے۔ شاورہم، شاور معنی کیا ہے پہلے، شاورہ یا شاورہ، شہد کے چھتے سے شہد نکالنا کو کہتے ہیں۔ چھتے کے اندر مکھیاں جب شہد بناتی ہیں تو وہ ایک موم بناتی ہیں اور اس موم کے اندر شہد بھرتی ہیں، اور اگر وہ چھتا نکال بھی لے تو شہد باہر نہیں ہوتا، بلکہ ان سوراخوں کے اندر جو انہوں نے خوبصورت بنا کے پیک کیا ہوا تھا اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس شہد کو بڑے طریقے سے باہر نکالا جاتا ہے، مہارت سے باہر نکالا جاتا ہے، اور وہ ایک آدمی بھی شہد نکالے تو یہ شور کہلاتا ہے، یہ مشورہ ہے۔ مشورہ کا مطلب دوسروں سے رائے لینا نہیں ہے، مشورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو واضح نہیں ہے، جو پنہان ہے، جو مطلب معلوم نہیں ہے، اس کو ماہرین سے کہہ کے یا پوچھ کے اس کو واضح کر لینا، باہر لے آنا، اس کو مخفی پنہان مطلب کو، چھپے ہوئے راز کو باہر نکال لینا، یہ شور کہلاتا ہے۔ پارلیمنٹ کو یا مشورے لینے دینے کو نہیں کہتے، جیسا اردو میں جس کو مشورہ کہتے ہیں۔
وشاورہ فی الامر، اور یہ بھی ان کی دلداری کے لیے ہے، نہ جمہوریت کے لیے ہے. یعنی مجاہدین سے مشورہ کا نہیں کہا گیا، فراریوں سے کہا گیا کہ ان سے شریک رکھیں تاکہ ان کو تھوڑا دل کی ڈھارس ہو جائے کہ ہمیں کاٹ نہیں دیا گیا بلکہ ہمیں امت کا حصہ بنا کے رکھا گیا ہے اور ہمیں باقاعدہ اہمیت دی جا رہی ہے. شاورہم فی الامر سے یہ مراد ہے. فاذا عزمت، یہ سب کام کریں، ان کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کریں، ان کو بھگائیں نہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، جوڑ کے رکھیں، ان کے لیے ان کو خود معاف کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں اور ان سے مشورہ کریں. فاذا عزمت، لیکن جب آپ عزم کریں، جب آپ جنگ کے لیے نکلیں تو ان پر بھروسہ نہیں کرنا. یہ جن کو جوڑنے کا ہم کہہ رہے ہیں یہ پہلے بھی بھاگ گئے تھے، ان پر بھروسہ نہیں کرنا. فتوکل فاذا عزمت، جب عزم کرو، جب نکلو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، جب اللہ کی راہ میں نکلو، فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، لوگوں پر نہیں کرنا. ورنہ یہ اگر ان پر بھروسہ کیا تو جیسا انہوں نے ابھی کیا ہے وہی کام پھر کریں گے. یہ کچھ ایسے ہیں جو لالچ کی وجہ سے، کچھ خوف کی وجہ سے، کچھ کس وجہ سے، کچھ ڈر کی وجہ سے بھاگ جائیں گے، چھوڑ دیں گے آپ کو. آپ بلاتے رہو گے یہ نہیں آئیں گے. ان پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہ یہاں پر ایک اور سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون، جنگی قانون اور جنگ کے زمانے کا قانون اللہ نے بیان کیا ہے، جو آج کی جنگ میں بہت بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. یہ جو آیہ کریمہ تھی جس نے جنگ کے دوران غلطیاں کرنے والوں کے بارے میں بتایا ہے اور مومنین کو رہنمائی کی ہے کہ جنگ کے زمانے میں آپ نے کافروں والی تبصرے اور پوسٹیں نہیں کرنی، بلکہ آپ نے ان جو غلطیاں کر چکے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے نرمی اختیار کرنی ہے. اور پھر اسی طرح تدریجاً یہ داستان بڑھ رہی ہے اور خصوصاً شہداء کے بارے میں بد زبانی کرنے والوں کو قرآن نے خصوصی طور پر جواب دیا ہے اور شہداء کا مقام اعلیٰ و ارجمند ذکر کیا. اسے بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.